السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ما یفتح اللہ للناس من رحمت یہاں سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ، للناس من رحمت، لوگوں کے لیے رحمت سے، فلا ممسک لہا، تو بند کرنے والا نہیں اس کو، وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ، تو کوئی بھیجنے والا نہیں اس کا، من بعدہ، اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت اپنے اوپر، هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، فأنا تؤفکون، تو کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو تم؟ وَإِن یکذبوک، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے کوئی جسمانی یا روحانی نعمت دینا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، اور اگر اللہ روک لیں تو یہ بھی کسی کو پھر اختیار نہیں ہے کہ کوئی اسے دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری قدرت اور اختیار کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں، اس لیے تمام انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے احسانات کو یاد کریں اور اس کی نعمتوں کو نہ بھولیں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا جو صحیح مصرف ہے، اسی مصرف میں ہی ان کو صحیح طور سے صرف کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے بندے غیر اللہ سے نفع اور نقصان کی کوئی امید اور خوف نہ رکھیں، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ سے دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس اسے دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہوں جہنم والوں میں سے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے تمام لوگوں کو متوجہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا اپنی کتاب کے ذریعے جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب سچے ہیں، ان کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہ پڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول بیٹھے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے،
اور قدیمی دشمن ہے۔ اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو وسوسوں سے دھوکے میں لاتا ہے اور اس کو بہکا کر اس سے گناہ اور نافرمانیوں کے کام کرواتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر جلد توبہ کر کے ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے کہ آئندہ یا اللہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر چوتھے نمبر پر یہ بیان فرمایا، چونکہ انجام معلوم ہو گیا کہ شیطان کو کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے وہ یہی چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے بھی جس کو ہو سکے اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان اور نفس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔